1719 کو ستمبر کے مہینے میں روشن اختر ہندوستان کا بادشاہ بنا، جو تاریخ میں رنگیلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی داروغہ کو طلب کیا اور پوچھا جیل میں کتنے قیدی ہیں؟ اس نے کہا حضور 300 قیدی ہیں۔ رنگیلا نے کہا سب کو آزاد کر دو، لیکن حضور ان میں سے کچھ بہت خطرناک قاتل اور ڈکیت ہیں، چھوڑ دو سب کو، یہ ہمارا حکم ہے۔ جی حضور، جو حکم آپ کا تعمیل ہوگی۔ جیلر نے فوراً 300 قیدی رہا کر دیے، جو رہا ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ اگلے دن دربار میں وزیر کو بلایا اور پوچھا کیا ہمارا گھوڑا وزیر بن سکتا ہے؟ وزیر نے اپنی گردن بچانے میں ہی عافیت جانی اور بولا کیوں نہیں حضور، گھوڑا وزیر بن سکتا ہے۔ تو پھر ہمارا گھوڑا وزیر بنے گا، اس کے لیے خلعت فاخرہ تیار کرواؤ۔ اور یوں اگلے دن گھوڑا شاہی لباس پہن کر وزیروں اور مشیروں کے ساتھ پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ دربار میں کھڑا ہو گیا۔ دربار میں ہر آنے والا وزیروں کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے لیے بھی جھک کر آداب بجا لانے کا پابند کر دیا گیا۔ تیسرا حکم جو رنگیلے نے دیا وہ بھی عجیب قسم کا تھا۔ اس نے کہا تمام لوگ کل زنانہ کپڑے پہن کر دربار میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر دربار کی امام مسجد نے کہا کیا میں بھی؟ اس پر بادشاہ نے کہا سپہ سالار سمیت سب اگلے دن رنگیلا بادشاہ، سپہ سالار، وزیر اور مشیر، علماء، فضلاء سمیت سب سرخی پاؤڈر لگا کر زنانہ کپڑے زیب تن کر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اچانک بادشاہ نے جیلر سے قیدیوں کے متعلق سوال کیا، جس پر جیلر نے کہا وہ تو رہا کر دیے گئے ہیں۔ رنگیلا بولا ان سب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ جیلر بولا حضور یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے اس وقت۔ کوئی بات نہیں، تم بازار میں جا کر کوئی بھی بندے گرفتار کر لو۔ یوں اس رنگیلے بادشاہ کے احمقانہ حکم پر جیلر نے بازار میں پہنچتے ہی جو پہلے 300 بندے نظر آئے ان کو حراست میں لے کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلے دن رنگیلا ننگا ہو کر دربار میں کھڑا ہو گیا اور سب کو حکم دیا کہ دربار میں تمام لوگ کپڑے اتار کر کھڑے ہو جائیں۔ سب امراء، وزراء، مشیر، علماء وغیرہ اس شاہی حکم پر سارا دن بے لباسی کی حالت میں ایک دوسرے کو شرمائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔ رنگیلا کے باقی احکامات بھی اسی طرح کے تھے۔ اس نے علماء کو شراب سے وضو کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی شراب پیتا اور پورے دربار کو بھی پلاتا۔ وہ تمام کلیدوں کو دربار میں اپنے تخت کے سامنے برہنہ حالت میں کھڑا کر دیتا، حتیٰ کہ دربار میں پیشاب بھی کرتا، اور نظریہ ضرورت کے مارے وزراء، علماء، قاضی وغیرہ سب واہ واہ کر اٹھتے۔ رنگیلا بادشاہ کی ان عیاشیوں کو دیکھ کر پورے ہندوستان سے ناچ گانے والے میراثیوں اور بانڈوں نے محل کا رخ کر لیا اور خوب دولت اور شہرت سمیٹی۔ دربار میں دن رات رقص و سرود کی محفلیں منعقد ہونے لگی۔ بادشاہ کو حکومت سے غافل دیکھ کر مختلف صوبوں میں سکھوں، مرہٹوں، جاٹوں اور راجپوتوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنا شروع کر دی۔ کئی علاقوں میں شورشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ رنگیلا بادشاہ نے علماء سے کہا کہ وہ فتویٰ دے کہ ملک کی ساری خوبصورت عورتیں بادشاہ کی ملکیت ہیں۔ سرکاری علماء نے اپنی تنخواہیں اور مراعات بچانے کے لیے بادشاہ کے حق میں فتویٰ دے دیا اور رنگیلا کو سارے ہندوستان کی خوبصورت عورتوں کا مالک بنا دیا۔ 2 سال گزرنے کے بعد اچانک بادشاہ کو قیدیوں کا خیال آ گیا۔ جیلر نے کہا جن لوگوں کو بازار سے گرفتار کیا گیا تھا وہ ابھی تک جیل میں بند ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کو آزاد کر دو اور ان کی جگہ بازار سے 300 اور آدمیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ 1748 کو اس رنگیلے بادشاہ کا کثرت شراب نوشی اور زنا کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اور یوں 29 سال تک چلنے والے اس رنگیلے اور شرمناک دور کا اختتام ہوا۔ اس دور کے بہت سے واقعات ہیں جو فحاشی اور سنسر کی وجہ سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں اس تاریخ پر کوئی فلم نہیں بنی، کیونکہ اس دور کو لکھنا مشکل، پردے اسکرین پر دکھانا ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی تاریخ میں بھی کئی رنگیلے حکمران، وزراء موجود ہیں، اور عدالتیں بھی نظریہ ضرورت کے تحت چل رہی ہیں۔